बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। 22 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा मुलतवी कराने के लिए अडयाला जेल का दरवाजा किसके हुक्म पर खोला था, किस अफसर के हुक्म पर खोला था, जनाब इसका पता चल गया। और दूसरी खबर यह है कि अली अमीन गंडापुर इमरान खान साहब की रेड लाइन है, और इमरान खान साहब ने बाकायदा तौर पर आज वार्निंग दे दी है जी, पूरी की पूरी पार्टी को वार्निंग दे दी है। जो केपीके में जो दमाल चौकड़ी मची हुई है ना, जी हाँ, इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकली क्लियर कर दिया कि मैं हूं जिसने उसको वजीर आला बनाया और मैं ही उसके पीछे खड़ा हूं। इसके अलावा दीगर बहुत अहम गुफ्तगू है इमरान खान साहब की। उन्होंने जनरल बाजवा साहब के, जी हाँ, ट्रायल का मुतालबा कर दिया। उन्होंने कहा जनरल फैज का मुतालबा जो ट्रायल हो रहा है वो तो है ही बदनीयती, अगर जनरल बाजवा ना हो। उसकी डिटेल्स भी आपके सामने रखता हूं। नैब अफसर को धमकी दी, बकायदा चल रहा है सोशल मीडिया पर। नहीं जी, उसकी असल कहानी क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। वो क्या मामला है धमकी दी है या तंबी की है, दोनों चीज़ें उन्होंने बताई हैं। और चौधरी निसार और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात, उसको भी रिपोर्ट किया जा रहा है जी। उनकी मुलाकात हुई, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब चौधरी निसार के पास गए, बहुत अरसे बाद, तवील अरसे बाद इस तरह की में मुलाकात हुई है। इसकी डिटेल भी मैं आपके सामने रखता हूँ। डिटेल में जाने से पहले दरख्वास्त के चैनल देखें तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, ये बटन दबा दें ताकि मेरा और आपका राब्ता रहे। सबसे पहले आपको मैं बताऊँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये खबर भी बहुत अहम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत आई थी अभी केपीके में, तो उन्होंने फैसला किया था इमरान खान साहब के हुक्म पर कि 9 मई का मामला कम से कम केपीके की हद तक उसको क्लियर करना ही करना है, और जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला किया गया था। और काबीना से मंजूरी भी हुई थी, और फिर उन्होंने ख़त लिखा चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट साहब को। और जब ख़त लिखा कानून के मुताबिक, सूबाई हुकूमत जब ये ख़त लिखे तो कोर्ट, हाई कोर्ट पाबंद होती है जुडिशल कमीशन बनाने की। लेकिन शायद उन प्रोटोकॉल्स को, उन ख़त के मुंदरजात को उस तरीके से फॉलो नहीं किया गया। मगर जब ख़त लिखा गया तो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने मुस्बत जवाब नहीं दिया। उन्होंने ख़त के अंदर गुजारिशात में कुछ पॉइंट्स किए, उन्होंने कहा ये अकॉर्डिंग उसके नहीं है। तो फिर फैसला हुआ कि शायद खैबर पख्तूनख्वा में जो हुकूमत है वो अपने तय एक कमीशन बना दे, क्योंकि उसका जज भी एक जो उसका सरबरा होगा वो भी एक जज के मुतरादिफ है। मगर फिर ये फैसला होगा नहीं, दोबारा ख़त लिखते हैं, जो पिछले ख़त के नकायस जो एतराज़ात थे उनको दूर कर दिया जाए। तो सर पिछले तमाम एतराज़ात दूर करके पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को केपीके की हद तक 9 मई की तहकीकात के हवाले से कमीशन बनाने की दोबारा दरख्वास्त कर दी गई है। खत भेज दिया गया है पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को। अब देखते हैं उसका क्या जवाब आता है। तो ये मैंने एक अपडेट में आपको बताऊं। वो कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी का यार, मैंने किया ही कुछ नहीं, पीटीआई इतना कॉन्फिडेंट है हमने नहीं किया तो जुडिशल इंक्वायरी कराते हैं। तो वो ये चाहते हैं, और ये जुडिशल इंक्वायरी हो गई, और इसका जो फैसला है वो मेन 9 मई, जिसको पंजाब के हवाले से, जीएचक्यू के हवाले से, मुख्तलिफ लाहौर की कोर कमांडर हाउस के हवाले से, दीगर अस्करी जो तनसीबात है मुल्क, उन तमाम के हवाले से बड़ा इंपैक्ट बन जाना है। तो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला ये है, जो भी बैरेट पे वो फैसला करें, तो वो इस लिहाज से बहुत अहम है ये जुडिशल कमीशन की तश्कील। एक तो ये खबर। दूसरी मैं तरफ पहले वो भी खबर दे दूँ, क्योंकि ये भी हेडलाइंस बनी है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की ना चौधरी निसार साहब से मुलाकात हुई है। वजह ये थी कि पिछले दिनों उनकी हमशीरा की डेथ हुई थी, और जो मनाज़िर, जो चीज़ें शेयर हो रही थी उसके अंदर उनका बहुत बहुत ज़बरदस्त अपनी बहन के साथ ताल्लुक़ था। और उनकी ताज़ियत के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब चौधरी निसार साहब के घर गए और उनकी ताज़ियत की, और बहुत तवील अरसे बाद शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है। लास्ट टाइम शरीफ फैमिली से मुलाकात हुई थी कुलसूम नवाज साहिबा की फौतगी के ऊपर, उस वक्त मुलाकात हुई, और इस बात को भी बस गुजर गए कई। तो अब कुलसूम नवाज साहब की वफात के बाद अब ये मुलाकात हुई है। एक ज़बरदस्त सियासतदान है, कोई शक नहीं। मैं ये तो नहीं कहता कि मुझे पता है इन खबरों का, लेकिन ये मुलाकातें, ये सब चीज़ें बड़ा मैटर करती हैं। उनको मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आना चाहिए। यही तो मसला है, जो मेच्योर थे वो मेच्योर रहे नहीं, और जो आम तौर पर अफ़ाम तफ़हीम से मामलात को हल करते थे वो खुद पार्टी बन चुके हैं। तो चौधरी निसार साहब वो ऐसे किरदार हैं क्योंकि वो इमरान खान साहब के भी बचपन के दोस्त रहे हुए हैं, जी हाँ, क्लास फेलो रहे हैं। तो ये चीज़ें बड़ा मैटर करती हैं अगर ये सब चीज़ें हों। मुझे ऐसा लगता है, जिद करने से तो सूखी लकड़ी टूट जाती है ना, लाइक ये वाली चीज़ें, यहाँ ये चीज़ है। अब आऊँ ज़रा इमरान खान साहब के आज गुस्से की। काफ़ी आज तोशाखाना 2 का केस था, उसकी समाअत थी, काफ़ी अग्रेसिव, काफ़ी गुस्से में नजर आए इमरान खान साहब।
اور کیونکہ یہ واحد پوشہ خانہ 2 کا کیس رہ گیا جس میں عمران خان صاحب کی گرفتاری ہے نا، جس میں عمران خان صاحب جوڈیشل پہ ہیں۔ تو آج نیب تفتیشی افسر محسن ہارون کو انہوں نے تنبیہ کی ہے، جس کو لوگ کہتے ہیں دھمکی دی ہے، بالکل جائز کی ہے۔ اسی طرح ہی ہوتا ہے، بندہ ڈراتا تو ہے نا، خوف خدا سے ڈراتا ہے، عدالت سے ڈراتا ہے، اور کیا کرتا ہے؟ عمران خان نے تنبیہ کی اور وارن کیا ہے، وہ کہتے ہیں تمہاری وجہ سے میری بیوی جیل میں ہے پچھلے 7 مہینے سے۔ نیب کے تفتیشی افسر ڈپٹی ڈائریکٹر ہوتا ہے یہ محسن ہارون نے کہا تمہاری وجہ سے میری بیوی پچھلے 7 ماہ سے جیل میں ہے، باہر آیا تمہیں تمہارے چیئرمین نیب کو نہیں چھوڑوں گا، تم سب کو عدالت لے کر جاؤں گا، یعنی میں تمہارے خلاف تفتیش کھڑی کروں گا۔ وہ کہہ رہے ہیں جو میرے ساتھ سلوک ہوا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کا پیچھا کروں گا جو میرے ساتھ تم سلوک کر رہے ہو۔ ہاں یہ ضرور کہا جائے کہ عمران خان صاحب نے دھمکی دی، ہم بھائی عدالت سے ڈرایا اور کیا کیا؟ آپ جو مرضی کہہ لو، اس سے فرق بھی کیا پڑ جاتا ہے؟ عمران خان صاحب تو اندر ہی کون سے باہر آ رہے ہیں؟ یہ بات تو کر سکتا ہے نا، اور انہوں نے کرنے بھی ہے۔ انہوں نے کہا میں آپ لوگوں کو عدالت لے کے جاؤں گا، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ چیئرمین نیب نذیر بٹ، انعام شاہ جو ان کا ملازم تھا، اور توشہ خانہ کے تفتیشی افسر کو عدالت لے کے جاؤں گا۔ نام لیا انہوں نے چیئرمین نیب جنرل نذیر بٹ کا اور انعام شاہ کا، اور انہوں نے کہا کہ اڈالہ جیل میں 7,000 قیدی ہیں، 7,000 قیدی۔ آج کی جو نیب ترامیم پاس کی ہے نا سپریم کورٹ نے، اس کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا اڈیالہ جیل میں صرف 7,000 قیدی ہیں، اور نیب ترامیم میں سے ان میں سے کسی ایک کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ فائدہ نیب ترمیم سے اربوں کی چوری کرنے والوں کا ہوا ہے، یعنی پیپلز پارٹی کا ہوا ہے، نون لیگ کا ہوا ہے، جن کے اوپر یہ قرض، جن کے اوپر نیب کا یہ تمام کیسز تھے، انہوں نے کہا ان کا فائدہ ہوا ہے، یہ 7,000 غریب آدمی کا فائدہ نہیں ہوا۔ یہ ترمیم انہوں نے اپنی خوشی، اپنی ایمان، اپنے کیسز ختم کرنے کے لیے کروائی، تو یہ انہوں نے کہا۔ اور انہوں نے کہا حالانکہ مجھے تو اس فیصلے پر خوشی منانی چاہیے، کیونکہ ایک تو 190 ملین پاؤنڈ کیس ختم ہونے کے بالکل قریب ہے، دوسرا توشہ خانہ کیس اب ختم ہو گیا، کیونکہ جب نیب کی ترامیم ہو گئی تو یہ نیب کے زمرے میں آتا بھی نہیں۔ میں کہا مجھے خوشی منانی چاہیے، لیکن میں خوشی نہیں، مجھے دکھ ہے کہ یہ ترامیم اس لیے کی گئی۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے کچھ کیا ہی نہیں، تو مجھے اس کا فائدہ لے کے بھی کیا فائدہ؟ وہ انہوں نے سپریم کورٹ کے سامنے کہا تھا کہ سپریم کورٹ آپ کو پتا آپ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ میں نے کہا مجھے ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرا کیس میرٹ پہ چلا ہے، مگر پاکستان کا جنہوں نے پیسہ چوری کیا ان کو وہ ضرور تحقیق کے اندر لے کے آنا چاہیے، کیونکہ یہ ترامیم ان کو بچانے کے لیے ہی کی گئی ہیں۔ یعنی خان صاحب اتنا کلیئر تھے اپنے کیسز کے حوالے سے۔ اور دوسرا کے پی کے میں جو ایک محاذ کھڑا ہوا ہے علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے، جو وزراء آگے پیچھے اور پھر ان کی آواز سے، ان کے لیے آوازیں جو بلند کی جا رہی تھی، انہوں نے کہا علی امین گنڈا پور کے پر جو لوگ بات کر رہے ہیں وہ پی ٹی آئی کی ٹکٹ پر جیتا ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ علی امین گنڈا پور کوئی پیسہ لگا کر نہیں جیتا، جو سازش کر رہے ہیں ان کو کہتا ہوں کہ پھر نہ کہنا ٹکٹ میں نے نہیں دیا، منع کرو سازش نہ کریں، اور یہ نہ کہنا کہ میں نے ٹکٹ نہیں دیا۔ جو لوگ علی امین گنڈا پور پر تنقید کر رہے ہیں انہیں بتا دوں کہ میں نے اسے وزیر اعلیٰ منتخب کیا ہے اور اس کے ساتھ کھڑا ہوں۔ علی امین گنڈا پور کو کمزور نہ کریں، اس کے پیچھے کھڑے ہوں۔ عمران خان صاحب نے بتا دیا علی امین گنڈا پور میری ریڈ لائن ہے۔ عمران خان صاحب نے بتا دیا کہ اس وقت باہر موجود میری ٹیم میں سب سے زیادہ قابل اعتبار آدمی جو ہے، میں نے اس کو وزیر اعلیٰ کے پی کے بنایا ہے کہ اس کے اوپر میں بلائنڈ ٹرسٹ کر سکتا ہوں۔ پوری پارٹی کو ایک اچھے خاصا میں نے کہا بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج دیا، لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج دیا۔ اور انہوں نے جنرل فیاض کے ٹرائل پہ بڑا زبردست جملہ بولا، سر بڑا کمال مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا جنرل باجوہ کو اس لیے باہر رکھا ہوا ہے کہ اس نے رجیم چینج کیا تھا۔ انہیں ٹرائل میں لائے، اگر جنرل باجوہ کا ٹرائل ہوا تو سارے بھید کھل جائیں گے، سارے بھید کھل جائیں گے۔ وہ بتائے گا نا کہ کس پہ کہاں کہاں میں نے کون کون سی چیز کس کس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کہاں کہاں کی ہے۔ تو انہوں نے کہا رہی بات حکومت کی تو اس کو یہ نیب ترامیم کی شکل میں این آر او 2 بہت بہت مبارک ہو۔ ہاں جنرل فیض کو پھنسایا جا رہا ہے، کیونکہ جنرل فیض جنرل باجوہ کو رپورٹ کرتا تھا، جنرل فیض کوئی چیز بھی جنرل باجوہ سے پوچھے بغیر نہیں کر سکتا تھا۔ حالانکہ کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے نا وہ وزیر اعظم کے انڈر ہوتے ہیں، یہ انہوں نے کہا ہے۔ اگر وزیر اعظم کے انڈر ہی ہوتے ہیں تو جب جنرل فیض کی ٹرانسفر کی تھی آرمی چیف نے تو پھڈا کس بات کا ہوا تھا عمران خان صاحب سے؟ خیر کہنے کو تو وزیر اعظم کے انڈر ہی ہوتے ہیں کہنے کو۔ تو انہوں نے کہا جنرل فیض کو پھنسایا جا رہا ہے، جنرل باجوہ کو رپورٹ وہ کرتا تھا۔ جنرل باجوہ جنرل فیض کا ٹرائل
جنرل باجوہ کے بغیر ہونا یہ بدنیتی ہے، یعنی صرف جنرل فیض کا کیوں ٹرائل ہے؟ جنرل باجوہ کا بھی ٹرائل ہونا چاہیے، صرف جنرل فیض کا ٹرائل یہ بذات خود ایک بدنیتی ہے۔ مطلب عمران خان صاحب نے جنرل باجوہ صاحب کے ٹرائل کا مطالبہ کر دیا ہے آج کیٹاگوریکلی کلیئر حالت میں۔ یہ چیز ہوئی ہے، خان صاحب غصے میں بھی تھے اور بڑا لاجکلی کچھ گفتگو بھی انہوں نے کی۔ اس کے علاوہ 22 اگست کا جلسہ، کیونکہ ساری معاملات اسٹیبلشمنٹ کی طرف جا رہے ہیں، سب چیزیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف جا رہے ہیں۔ کوئی شہباز شریف کے کہنے پہ تھوڑی جلسہ ملتوی ہوتا ہے، مجھے بتائیں۔ خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع کے کہنے پہ جلسہ تھوڑی ملتوی ہوتا ہے۔ کیا محسن نقوی صاحب کے کہنے پہ جلسہ ملتوی کرے گی پی ٹی آئی؟ یہ تو ہنسنے والی بات ہے نا یار، مجھے بتا دیں آپ۔ تو وہاں رانا ثناء اللہ صاحب نے آج، حالانکہ رانا ثناء اللہ صاحب نے پہلے دن یہ کہا تھا 22 اگست کا جلسہ، تو اس کا مطلب ہے ان کے رابطے بحال ہو چکے ہیں، ورنہ رات کو 12 بجے جیل نہ کھلتی، صبح 7 بجے جب چڑیا پر نہیں مار سکتی تھی تب اڈیالہ جیل کھلی۔ اس کا مطلب ہے ان کے رابطے ان سے بحال ہو گئے اسٹیبلشمنٹ سے۔ یہ رانا ثناء اللہ صاحب کے آن ریکارڈ اسٹیٹمنٹ ہے۔ آج رانا ثناء اللہ صاحب بتاؤں، کیونکہ کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہہ دیا کہ یہ تو ہمارا کام ہی نہیں تھا، تو ظاہری بات ہے اس وزن کو ادھر سے ہلانا تو ان کے کہنے سے تھوڑی ہلے گا، ایک بحث ضرور چھڑ سکتی ہے، ایسے نہیں سمجھانی بات کسی کو۔ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں، انکشاف کرتے ہیں کہ 22 اگست کو جلسہ ملتوی کرنے کے لیے نا اڈیالہ جیل صبح 7 بجے آئی جی اسلام آباد نے کھلوائی تھی۔ اللہ، یعنی آئی جی کی درخواست پر عمران خان صاحب نے جلسہ ملتوی کر دیا۔ اچھا جی، اور یقیناً میں نے آپ کو بتایا کہ سارا معاملہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف جا رہا تھا، تو کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے تردید کی، تو اب میرا خیال ہے ان کو نکالنے کے لیے نا آئی جی صاحب کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ سب کچھ آئی جی نے کروایا ہے۔ جیسے اگر سب کچھ آئی جی نے بھی کرایا تو آئی جی رضوی صاحب ہے نا اسلام آباد، تو اڈیالہ جیل تو اسلام آباد کے اندر آتی نہیں ہے، وہ تو پنجاب حکومت کے اندر آتی ہے۔ کیسے؟ ایک سوال۔ دوسرا میرا سوال یہ ہے، تو آئی جی رضوی ہیں کون؟ بیسٹ بڑی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کے۔ محسن نقوی صاحب کون ہیں؟ وزیر داخلہ ہیں۔ کیسے ہیں یہ آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔